السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قابل قدر میرے بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، انتہائی قابل شفقت میرے عزیزوں اور روحانی بیٹوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جنازے کے دن کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جنازے میں اور جنازے والے دن عزت کس کو کیوں اور کیسے نصیب ہوتی ہے، اور جنازے والے دن کسے کیوں اور کس طرح سے ذلت نصیب ہوتی ہے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے ہمیں جو خوبصورت دین دیا ہے، یہ ایسا عظیم دین ہے، یہ ایسا پیارا دین ہے، یہ ایسا جامع دین ہے کہ اس کی تعلیمات کے بارے میں انسان سوچ کر، پڑھ کر، دیکھ کر، جان کر جب اس کو دیگر ادیان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے اور موازنہ کرتا ہے تو انسان اس دین کی عظمت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. دنیا میں بیسیوں مذاہب پائے جاتے ہیں، سینکڑوں کلچر پائے جاتے ہیں، ہزاروں اقوام پائی جاتی ہیں. ان کا پیارا، ان کی ماں، ان کا باپ، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو ساری دنیا اپنا اپنا کلچر دکھاتی ہے، اپنی اپنی ثقافت، اپنی اپنی ذہنیت، اپنا اپنا تمدن، اس کی ایک عکاسی جنازے والے دن نظر آتی ہے. دنیا میں وہ اقوام بھی ہیں کہ وہی پیارا باپ ساری زندگی جس کی کمائی کھاتے رہے، اور وہی ماں جو اپنی گودوں میں لوریاں دے کے انسانوں کو پالتی رہی، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو اس کی لاش ٹھکانے لگانے کے لیے ایک جنگل میں، بیاباں میں، صحرا میں اس کو چھوڑ آتے ہیں، جہاں گدھوں کا مسکن ہوتا ہے اور مردار خور پرندوں کا مسکن ہوتا ہے. اس کو پھینک کے آ گئے.
وہ جانور آئے، انہوں نے اس کی ماں کی یہاں رخساروں کو نوچا، آنکھوں کو نکالا، بالوں کو کھینچا، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، لاش ٹھکانے لگ گئی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی اسی پیاری ماں کو لکڑیاں اکٹھی کر کے، آگ لگا کے، اس کے اندر پھینک کے، اس کے جسم کو جلتا دیکھ کے، بوٹیوں کو سڑتے دیکھ کے چند کلمات کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آخری حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ میں تیرے اوپر قربان جاؤں، تیرے پیغمبر کی تعلیمات پہ قربان جاؤں، تمہیں ہمیں کیسا پیارا دین دیا۔ کہا کچھ تو خیال رکھو، کچھ تو پاس رکھو، ماں ہے تمہاری، باپ ہے تمہارا، بیٹا ہے تمہارا، بیٹی ہے تمہاری، ہم مذہب ہے تمہارا، انسان ہے تمہارا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ تعلیم دی، کسر عظم المیتی ککسرہ حیا، جس طرح سے زندہ انسان کے جسم کو توڑنا، اس کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے، مردہ انسان کی توہین کرنا بھی اتنا ہی جرم ہے۔ اس کو عزت دی، پروٹوکولز دیے، آنر دی، مقام دیا، طریقے بتائے، آداب سکھائے، اتنی محبتوں کے ساتھ، اتنی چاہتوں کے ساتھ، جس نے ساری زندگی تمہیں تکریم سے نوازا، ایک ایک قدم کے آداب بتائے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں۔ ان موضوعات پہ مساجد میں باقاعدہ ورکشاپس ہونی چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے، 2-2 4-4 گھنٹے کی نشستیں اور سٹنگز ہونی چاہیے، تاکہ انسان کو اپنے دین کی عظمت کا اندازہ بھی ہو، اپنے پیاروں کو الوداع کرنے کا مسنون طریقہ بھی آئے، جو اس کے آخری اعزازات ہیں اور جو اس کے آخری اللہ نے حقوق رکھے ہیں، ان کے ادا کرنے کا سلیقہ بھی آئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ والسلام کے ایک پیارے صحابی جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم کے پاس جا چکے ہیں، لاش گھر میں پڑی ہے، اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، ان کی بیوہ ام سلمہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ آ کے کیا کرتے ہیں۔ آتے ہی سب سے پہلے جناب ابو سلمہ کی آنکھوں کو محبت کے ساتھ یوں بند کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا لاش کو سنبھالنا، کہیں اس کا منہ کھلا نہ رہ جائے، کہیں اس کی آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں، کہیں اس کی ٹانگیں ٹیڑھی نہ رہ جائیں، کہیں اس کے ہاتھ ادھر ادھر نہ رہ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے آنکھوں کا خصوصی خیال کیا، آنکھوں کو یوں محبت کے ساتھ اپنی مبارک ہاتھ رکھ کے یوں ان کو بند کیا، پھر فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تب یاہ البصر، اس کی روح پرواز کرتی ہے، تو آنکھیں اپنی روح کو جاتا دیکھنے لگتی ہیں کہ روح گئی، پرواز کر گئی۔ گھر والوں نے یہ سنا، موت کنفرم ہو گئی، رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تدعوا على انفسکم الا بخیر فان الملائکہ یؤمنون على ما تقولون۔ ابو سلمہ کے گھر والوں، دیکھنا اس پریشانی میں، غم میں، مصیبت کی گھڑی میں ایسا بول نہ بول دینا جو تمہارے حق میں اچھا نہ ہو۔ اچھی باتیں کرنا، پریشانی میں لوگ کہہ دیتے ہیں نا، مر گئے ہم، تباہ ہو گئے ہم، مارے گئے ہم، ستیہ ناش ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تم اپنے آپ کو بد دعائیں دیتے ہو۔ فرمایا نہ، اچھی باتیں کرنا۔ اس موقع میں، غم کے موقع میں فرشتے پاس ہی ہوتے ہیں، جو تم کہتے جاتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہو۔ اللہ معاف فرمائے، تم نے کہا ہم مارے گئے، فرشتوں نے کہا آمین۔ تم نے کہا ہمارا کچھ نہ بچا، فرشتوں نے کہا آمین۔ تم نے کہا ستیہ ناش ہو گیا، فرشتوں نے کہا آمین۔ فرمایا نہیں، ایسی بات کہنا، اچھی بات ہو، خیر کی بات ہو، بلائی کی بات ہو، فرشتے اس پہ آمین کہتے جاتے ہیں۔
پھر آپ نے بتایا کیا کہنا ہے۔ حیران رہ جاؤں، صحابہ بھی کتنے عظیم تھے، محدثین بھی کتنے عظیم تھے، ایک ایک لمحے کو یوں جیسے کیمرے میں سیو کر لیا ہو، سینوں میں محفوظ کر لیا ہو، روایتوں میں بیان کر دیا ہو، نقشے محفوظ کر لے ہوں۔ امام بخاری جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، امام مسلم جہاں آرام فرما ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کرنے کے لیے پوری پوری زندگیاں کھپائی۔ امام مسلم لکھتے ہیں، حدیث کا راوی کہتا ہے، ماں جی ام سلمہ کہتی ہیں، ام سلمہ سے آگے روایت، پھر آگے روایت کرنے والا کہتا ہے اللہ کے پیغمبر نے ابو سلمہ کو 7 دعائیں دیں، ان میں سے ایک بھول گیا ہوں، 6 دعائیں مجھے یاد ہیں۔ میت گھر میں پڑی ہے، آنکھیں بند ہیں، اس کے پروٹوکول کا آغاز ہو گیا ہے، اس کے اعزازات شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا اس کا پروٹوکول، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ تم اپنی فکر میں لگ گئے ہو، اس بیچارے کی فکر کرو جس کی آخرت کا حساب شروع ہو رہا ہے۔ والد گرامی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہا کرتے تھے بیٹا لوگ کتنے بے وفا ہیں، بیٹوں کو اپنی فکر ہے، ماں کو اپنی فکر ہے، بیوہ کو اپنی فکر ہے، بیٹی کو اپنی فکر ہے، دوستوں کو اپنی فکر ہے، اب یہ کیسے ہوگا، اب وہ کیسے ہوگا، اب یہ کیسے کریں گے، اب وہ کیسے کریں گے۔ فرماتے تھے اگر تم واقعتاً وفادار ہو، تم تو زندہ ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو، فکر بیچارے اس کی کرو جو چلا گیا ہے، اب کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ 6 دعائیں دیں۔ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اللہ میرے صحابی ابو سلمہ کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے۔ دوسری دعا وارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ جو اونچے اونچے لوگ تیرے پاس پہنچے ہیں، جو انبیاء، جو صدیقین، جو شہداء، جو صالحین، جو اولیاء تیرے پاس اونچے مقام والے ہیں، اللہ ابو سلمہ کو وہ مقام عطا کر دے، تو اس کے درجے کو بلند کر دے، تو اس کے درجے کو بلند کر دے۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اللہ جو اس کے بچے، جو اس کی بیوہ، جو اس کے رشتہ دار، جو اس کے وارث اس کی محبتوں سے محروم رہ گئے ہیں اور یہ ان کو اکیلا چھوڑ گیا ہے، اللہ اب اس کے بچوں کا تو وارث ہو جا، تو وارث ہو جا، تو خلیفہ بن جا۔ واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین۔ چوتھی دعا آپ نے دی، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارا انجام بھی یہی ہے، ہماری بھی آخری منزل یہ ہے۔ پھر دوبارہ کہا اس کو بھی معاف کر دے۔ پانچویں دعا دی وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اللہ اس کی قبر کو کھلا کر دے، کشادہ کر دے۔ چھٹی دعا دی وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اللہ اس کی قبر کو روشن نور والا منور کر دے۔ یہ اعزاز ہے، یہ انداز ہیں الوداع کرنے کے۔ یہ کیا بات ہوئی، مومن اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے، غم آ گیا ہے کوئی بات نہیں، آنسو آ گئے ہیں کوئی حرج نہیں، کلیجہ شک ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں، تکلیف بہت ہے کوئی حرج نہیں، آنسو موتیوں کی طرح رخساروں پہ بہہ رہے ہیں، انسان کے کنٹرول میں نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ تو رحم دلی کی نشانی ہے، محبتوں کی علامت ہے، وفاؤں کا استعارہ ہے اور وفاؤں کی علامت ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یوں اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں، جناب ابراہیم کی میت ہے۔ پوچھنے والا کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ان القلب یحزن والعین تدمع، میرا دل غم زدہ ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ولا نقول الا ما يرضى به ربنا او يرضي ربنا، ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم بیٹے تیرے جانے کا دکھ بڑا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں، یہ ہدایات ہیں،
یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. اتنی عزت دی, اتنا پروٹوکول دیا, دعائیں اس کے لیے کرو, فکر اس کے لیے کرو, ہاتھ اس کے لیے اٹھاؤ, پھر اتنی عزت کہ اس کو الوداع کرنے کے لیے سب تیار ہو جاؤ, جلدی جلدی سے سارے انتظامات کرو. اسرعوا بالجنازہ, جلدی کرو آخری اعزازات دینے کے لیے. ان تک صالحہ فخیر تقدمونہا, اس لیے جلدی کرو, اگر وہ نیک ہے تو اچھی اچھی چیزیں اس کے انتظار میں ہیں, ان تک اسے جلدی پہنچا دو. وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ, اگر وہ برا ہے تو پاس رکھ کے کرنا کیا ہے؟ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ, تو برا بوجھ ہے اپنی گردنوں سے جلدی اتار دو. فرمایا جلدی جلدی انتظامات کرو. کتنی محبتوں کے ساتھ کپڑوں کو اتارا گیا, کتنی محبتوں کے ساتھ اوپر کپڑا دیا گیا, کتنی محبتوں کے ساتھ تختے پہ لٹایا گیا, کتنی محبتوں کے ساتھ غسل کا انتظام کیا گیا, کتنی محبتوں کے ساتھ اس کو وضو کروایا گیا, کتنی محبتوں کے ساتھ اس میں کافور ملایا گیا, کتنی محبتوں کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی کو خوشبو لگائی گئی, کتنی محبتوں کے ساتھ 3 چادروں کا انتظام کیا گیا, کتنی محبتوں کے ساتھ اس کو سفید کپڑوں میں ملبوس بڑی عزت, بڑے اعزاز, بڑے آنر کے ساتھ ہم نے الوداع کیا. پھر کتنی محبتوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے اس کی فضیلتیں بیان کی. فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کفن کی چادریں پہناتا ہے, اللہ اس کو جنت کا نرم اور موٹا ریشمی لباس پہنا دیتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کو قبر کے گڑھے میں اس کا انتظام کر دیتا ہے, قبر کا انتظام کر دیتا ہے, فرمایا اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ اجر مسکن اسکنہ الی یوم القیامہ, جیسا کہ قیامت تک کے لیے اس نے اس کے لیے ایک رہائش کا انتظام کر دیا ہے. فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو غسل دیتا ہے, اس کو اپنی آخری اعزازات عزت کے ساتھ دیتا ہے, محبت کے ساتھ دیتا ہے, چاہت پروٹوکول کے ساتھ دیتا ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کتنی بے وفائی ہے. سگے بیٹے ہیں, غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں, اپنے بھتیجے اپنے بھانجے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں. اور نعوذ باللہ بعض علاقے تو ایسے ہیں وہاں غسل دینے کے لیے عیسائیوں کا انتظام کر رکھا. لوگوں نے وہ بدبخت جن کو کلمہ تک دعا تک نہیں آتی, ان لوگوں کا انتظام کر رکھا. اور انسانی تاریخ میں سب سے بڑا ظلم 2020 کے ظالمانہ ان پروٹوکولز کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی جب ان سارے پروٹوکول سے کرونا کے نام پہ لوگوں نے میتوں انسانوں کے ساتھ ظلم کیے. کیا اعزازات ہیں, کیا پروٹوکولز ہیں, کیا خوبصورت تعلیمات ہیں. فرمایا یہ تو مسلمان کے آخری حق ہیں. للمسلم علی المسلم 6, مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں. میت کے حق بتائے, مردے کے حق بتائے, ڈیڈ باڈی کے حق بتائے. کہاں پھرتے ہو تم امریکہ یورپ کی تہذیب اور ان کی الٹیوں کو چاٹتے ہوئے, لبرلزم, سیکولرزم اور نہ جانے کون کون سے گندے ازموں کے پیچھے دوڑتے ہوئے جن کو میت کے حق تک کا اندازہ نہیں. فرمایا 6 حقوق میں سے ایک بنیادی حق, جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شامل ہو. پھر جنازے میں شامل ہونے کی شان بیان کی. جنازے میں شامل ہونے کا اتنا ثواب ہے, جنازہ پڑھ لو تو اتنا ثواب ہے. جیسے ایک قرات ہوتا ہے, دفن تک ساتھ رہو تو 2 قرات کے برابر ثواب. پوچھا یہ قرات کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا 2 قرات 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہوتے ہیں. غسل دینے کا اتنا ثواب بیان کیا. جو اپنے بھائی کو غسل دے, فَقَتَمَ عَلَيْهِ, اگر اس میں کوئی عیب نظر آ جائے, کوئی نقص نظر آ جائے, کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو بیان نہیں کرنی چاہیے, تو اس کے عیب اور نقص کو چھپا لے. تو آپ نے فرمایا اللہ اس چھپانے والے اور غسل دینے والے کو 40 مرتبہ معاف کر دیتا ہے. غفر اللہ لہ 40 مرہ. مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے, امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا. 40 مرتبہ تو نے اپنے بھائی کو آخری پروٹوکول دیا,
جب ساری زندگی وہ تیرے ساتھ رہا، اب تو نے اس کے ساتھ بے وفائیاں نہیں کی، 40 مرتبہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ میں بار بار عرض کروں گا، یہ اتنا خوبصورت موضوع ہے، یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ اس کے لیے جمعہ کافی نہیں، چھوٹا سا وقت کافی نہیں۔ آج تو ہم نے اصل جس موضوع کی طرف آگے بڑھنا ہے کہ عزتیں ہر ایک کو اللہ نے دیں۔ کتنی عزتیں دیں، کتنے اعزازات دیے، اتنی عزت دی کہ اللہ کے پیغمبر تو یہودی کے جنازے کو بھی دیکھا تو شروع میں یہ حکم تھا، میت کو دیکھو، جنازہ دیکھو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، جب یہ حکم موجود تھا، یہودی کا جنازہ گزرا، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ تو یہودی ہے، یہ تو کافر ہے۔ کہا، الیست نفسا، کافر تو ہے، کیا انسان نہیں ہے؟ کافر تو ہے، کیا انسان نہیں ہے؟ وہ غم کے لمحے، غم کا ماحول ہوتا ہے، غم کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں، اعلیٰ اخلاقیات دین کے اندر موجود ہیں، حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے، تعزیت کافر کے ساتھ کی جا سکتی ہے، غم بانٹے جا سکتے ہیں، لیکن کافر کے لیے دعائے مغفرت اس کی اجازت نہیں ہے۔ کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا اپنا کلچر، ہمارا اپنا کلچر، ان کے اپنے انداز، ہمارے اپنے انداز، اس کے اپنے طریقے، ہمارے اپنے طریقے۔ دیکھیے نا، بعض لوگ اس مسئلے میں خلط مبحث سے کام لیتے ہیں۔ انسانی ہمدردی اپنی جگہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اپنی جگہ۔ جو ساری زندگی اللہ کو مانا نہیں، رسول اللہ کو مانا نہیں، قرآن کو مانا نہیں، دین کو مانا نہیں، جنازے کو مانا نہیں، دینی تعلیمات کو مانا نہیں، ہدایات کو مانا نہیں، اس کے لیے اللہ نے منع کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ نہ اس کا نماز جنازہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، نہ اس کے لیے دعا کرنا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر اتنے رحم دل ہونے کے باوجود، مشرکین کی قبریں علیحدہ ہوتی تھیں، مسلمانوں کی علیحدہ ہوتی تھیں، ان کے قبرستان علیحدہ ہوتے تھے، مسلمانوں کے علیحدہ ہوتے تھے۔ انسانیت کا بھلا بھی اسی کے اندر ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی عوام نے، امت اسلامیہ نے، یہاں کے بسنے والے قادیانیوں کے بارے میں نصف صدی پہلے یہ طے کر لیا، چونکہ پیغمبر آخر الزمان کو وہ نہیں مانتے، ان کی توہین کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، ملک و ملت کی بغاوت کرنے والے، ان کے قبرستان علیحدہ، مسلمانوں کے قبرستان علیحدہ۔ ہم جانے بغیر خام خواہ دینی مسائل کے اندر ٹانگیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 1450 صدیوں سے امت کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ جیسے پیغمبر نے کیا ویسے ہی کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں روکتے قادیانی میت اپنی دفنائے نہ، ہم اس بات سے روکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جگہوں میں نہ دفنائے۔ قادیانیوں کا اپنا قبرستان ہے جس کو بہشتی مقبرے کا نام دیتے ہیں، اور ان کے جھوٹے نبی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ میرے اس بہشتی مقبرے کے اندر صرف اس شخص کو داخلے کی اجازت ہے جو یہ وصیت کر کے جائے کہ میری جتنی جائیداد ہے، میرا جتنا کاروبار ہے، میری جتنی پراپرٹی ہے، اس کا 10واں حصہ قادیانیوں کو ملے گا۔ جب وہ اپنے ماننے والوں کی اتنی دولت بٹورتے ہیں، اتنا مال کھاتے ہیں، اتنا کچھ جمع کر لیتے ہیں، تو اپنے لیے علیحدہ قبرستان کیوں نہیں بناتے؟ انسانی ہمدردی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس کا تقاضا ہے کہ ہم روکتے نہیں، اپنی جگہ میں جا کے دفنائیں۔ ویسے تو اگر کوئی کہے کہ میت میری ہے، دفناؤں گا تمہارے گھر میں، میت میری ہے، دفناؤں گا تمہارے سکول کے گراؤنڈ میں، میت میری ہے، دفناؤں گا حکومت کی فلاں نہری جگہ میں، تو اس کی بھی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو جائے کہ وہ شخص جو پوری زندگی پیغمبر کی گستاخیاں کرتا رہا، اس لیے مسائل کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ بہرحال
بات کو آگے بڑھاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت، جو عظیم تعلیمات دیں، ان تعلیمات کے حوالے سے جنازے والے دن سب کو عزت ملتی ہے۔ جو اسلام پہ مرا، جو دین پہ مرا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوئے مرا، غسل کا انتظام، کفن کا انتظام، پروٹوکول کا انتظام، کندھوں پہ اٹھانے کا انتظام، محبت سے لے جانے کا انتظام، چارپائی آگے رکھ کے پوری جماعت پیچھے کھڑی ہو کے رو رو کے دعائیں کرنے کا انتظام، الوداع کرنے کا انتظام، کفن دفن کے سارے انتظامات۔ لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کو خصوصی عزت ملتی ہے، خاص مقام ملتا ہے، خاص شان ملتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا شخص جو پوری زندگی اللہ سے محبت کرتا رہا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا رہا، دین کے لیے اپنی سروسز، اپنی خدمات پیش کرتا رہا، جب اس کے جانے کا دن ہوتا ہے تو اس کو عجب پروٹوکول ملتے ہیں۔ دنیا والوں کو دنیا والے الوداع کرتے ہیں، یہ اللہ والے جب جاتے ہیں تو ان کو الوداع کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے لیے ساری زندگی اپنی خدمات پیش کیں، سردار تھے اپنے علاقے کے، وڈیرے تھے اپنے علاقے تھے، زمین والے تھے، پیسے والے تھے، دولت والے تھے، مقام و مرتبہ والے تھے، سب کچھ اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ، دین پہ تج اور نچھاور کر دیا۔ آج جناب سعد اللہ کے پاس جا رہے ہیں، جنازے کا دن ہے نا، اللہ کے پیغمبر کو یاد آ رہا ہے سعد نے ساری زندگی کیسے اچھے سلوک کیے۔ فرمایا انت خیر سید، سعد تو کیا ہی اچھا سردار تھا، پوری زندگی تو اللہ سے وفائیں کرتا رہا، اب وہ وقت ہے کہ اللہ تیرے ساتھ وفائیں کرے گا، اب اللہ تیرے ساتھ وفائیں کرے گا۔ فرمایا سعد کے جنازے میں صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتہ آسمانوں سے زمین پہ اترا ہے، اور وہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اٹھے تھے، کبھی نہیں اترے تھے۔ صحابہ سے کہا جلدی چلو، جلدی چلو، جلدی چلو، میری خواہش ہے ہم سعد کو غسل دیں، اگر ہم لیٹ ہو گئے تو سعد کو غسل دینے کے لیے آسمانوں کے فرشتے اتر آئیں گے۔ جنازہ اٹھایا بڑا ہلکا پھلکا، لوگوں نے کہا اتنا ہلکا جنازہ تو ہم نے کبھی نہیں اٹھایا۔ فرمایا ہلکا کیوں نہ ہو، جیسے سعد کی چارپائی کو تم اٹھائے ہوئے ہو، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا سعد کی روح آسمانوں پہ پرواز کر کے گئی، اہتز لہ عرش الرحمانی، تو اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا کہ آج ایک نیک انسان کی روح میری طرف آ رہی ہے۔ دین کے لیے خدمات پیش کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، چونکہ وہ ساری زندگی محبتیں کرتے رہے، محبتیں بانٹتے رہے، محبتوں کے بارے میں تلقین کرتے رہے، جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو ان کی محبتیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں جو محبتیں ہوتی ہیں پھر وہ باہر چھلک پڑتی ہیں، چھلک پڑتی ہیں، پھر دنیا وہ منظر بھی دیکھتی ہے، ایک طرف اس کا جنازہ ہوتا ہے جو ایک ملک کا حکمران تھا اور اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ وہ پیغمبر کی عظمت کے بارے میں جو قانون بنا ہوا ہے اس کی مخالفت کرنے والا تھا، اور ایک طرف دنیا وہ منظر بھی دیکھتی ہے جو اسی کا ملازم تھا اور اسی کا چند ٹکوں کا دنیا کے لحاظ سے انسان تھا۔ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو دنیا اس کے اوپر پلٹ پڑتی ہے، اپنی محبتیں نچھاور کرتی ہے، جو اس نے محبت کی تھی اس کا اظہار ہونے لگتا ہے، اور ببانگ دوہل اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو خاص عزت ملتی ہے ان محبتوں میں، جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دے، جو میدانوں میں نکل آئے، جو معرکوں میں نکل آئے، جو کفار کے خلاف نکل آئے، تلوار ہاتھ میں اٹھا لے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل آئے، اللہ کی راہوں میں شہید ہو جائے، اس کے تو پروٹوکول کچھ اور ہی ہوتے ہیں،
اس کے لیے تو عزتوں کے اور ہی انداز ہوتے ہیں، اس کے لیے تو اتنی عزتیں، دنیا کا کوئی شخص جنازہ نہ پڑھے اس کو جنازے کی ضرورت ہی نہیں۔ کٹا پھٹا جسم، بہتا ہوا لہو، رشتہ ہوا خون، جسم کی ٹوٹی پھوٹی ہوئی بوٹیاں، بکھری ہوئی اس کی لاش اور کٹے ہوئے اس کے اعضاء، اس کو شہید کہتے ہی اس لیے ہیں، اس کا اپنا خون ہی گواہی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ گواہوں کی ضرورت تو ہم جیسوں کو ہے، جو یہاں چلے گئے اس کے لیے اتنے گواہی دے دیں تو اس کو معافی ملے گی۔ شہید کو کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، 3 ہجری ہے، احد کا میدان ہے، شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 70 کے قریب صحابہ ہیں، جسم کٹے پھڑے ہیں، ان میں سیدنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو رات کو اپنی بیوی کے پاس لیٹے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، غسل کا موقع بھی نہیں ملا ہے۔ اسی طرح سے میدان جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، تمہارا یہ جو ساتھی ہے اس کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ وہیں پہ سیدنا حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسم کٹا پھٹا ہوا ہے۔ وہیں پہ سیدنا انس بن النضر کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسم کے اوپر 80 زخم لگے ہیں، سینے پہ، ادھر ادھر، گردن پہ 80 زخم اللہ کی راہوں میں کھائے ہیں۔ اور آخری دم جب کوئی پاس گیا ہے تو یہ پیغام دیتے ہیں اللہ کے رسول کو میرا سلام پیش کرنا، اگر تمہارے جیتے جی مسلمانوں کوئی کافر اللہ کے رسول تک پہنچ گیا تو اللہ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ آپ ان لاشوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ یہ سارے تیری راہوں میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کی شہادتوں کی گواہی میں اللہ تیرا پیغمبر میں خود دے رہا ہوں، میں خود دے رہا ہوں۔ ایک وہ بھی شہید تھا جو سادہ سا انسان تھا، کوئی تعلیم نہیں تھی، اعرابی تھا، بدوی تھا، اللہ کے پیارے نبی کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کی، آپ نے صحابی کی ڈیوٹی لگائی، بیچارہ یوں دیہات سے آیا ہے، تعلیم نہیں ہے، تہذیب کو خاص نہیں ہے، خاص خیال رکھنا اس کا۔ ہجرت کی، سب کچھ چھوڑا، میدان سجا، غنیمت ملی، حصے تقسیم ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے اس کا حصہ بھی رکھا۔ جب وہ واپس آیا وہ صحابہ کی بکریاں چرا دیتا تھا، اس طرح کے کام کر دیتا تھا جیسے کوئی جہاں فٹ ہوتا تھا، اللہ کے پیغمبر اپنے صحابی کو وہیں فٹ کر دیتے تھے۔ لیکن مقام تو اللہ کے ہاں بنتے ہیں، جنازے کے دن خاص عزتیں ملتی ہیں، وہ سب کچھ بدل جاتا ہے، ایک نیا جہاں، ایک نیا قانون۔ اس یہ اعرابی واپس آیا بکریاں چرا کے، صحابہ نے کہا یہ آپ کا حصہ ہے۔ میرا حصہ کہاں سے؟ تم نے جہاد کیا تھا، مال غنیمت ملا تھا، وہ اللہ کے پیغمبر نے تقسیم کیا تھا، حلال ہے، طیب ہے، اللہ کے پیغمبر نے خود آپ کے لیے رکھا ہے۔ کہنے لگا اچھا، مال اٹھایا، اللہ کے پیارے نبی کے پاس پہنچ گیا، کیا سادہ انسان تھا، کیا عظیم شخص تھا، کیا اخلاص تھا اس میں، کیا للہیت تھی۔ ما علی ھذا اتبعت، اے اللہ کے پیارے نبی میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس مال کی خاطر تو نہیں چھوڑا تھا، میں نے اپنا سب کچھ اس مال کے لیے تو نہیں چھوڑا تھا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں اللہ کی راہوں میں نکل آیا ہوں، آپ کی قیادت ہوگی، کوئی تیر آئے گا یہاں پہ لگے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، میں کہوں گا تیری راہوں میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان تصدق اللہ، ان تصدق اللہ،
यसदुक, अगर तुम सच्चे हो तो ऐसे ही होगा। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हारी सच्चाई को देखता है। अगर दिल से कहते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। मैदान सजता है, मैदान लगता है, मार्का बर्पा होता है, वो आराबी मैदानों में उतरता है और बाद में आप देखते हैं, लाशें देखते हैं, जहां उसने उंगली से इशारा किया था वहीं पे उसको तीर लगा होता है। आप उसका जनाजा पढ़ाते हैं, आप उसका जनाजा पढ़ाते हैं। जनाजे के दिन जिंदगियां याद आती हैं, जनाजे के दिन इज्जतें मिलती हैं, जनाजे के दिन खिदमत याद आती हैं, जनाजे के दिन साबिका माजी की अक्कासी होती है। उसके जनाजे के लिए आप खड़े हो जाते हैं और उसके जनाजे में स्पेशल अल्फाज कहते हैं, इन्ना हाज़ा अब्दुक खरज मुहाजिरन फी सबीलिक। ए अल्लाह, ये तेरा बंदा है, तेरी खातिर निकला था, सब कुछ इसने छोड़ा था, तेरी राहों में शहीद हुआ है। ए अल्लाह, मैं तेरा पैगंबर गवाही देता हूं, ये तेरी राहों में शहीद हुआ है, ये तेरी राहों में शहीद हुआ है। सच तो ये है, इस हदीस से ये भी पता चलता है कि अगर किसी शख्स की खास खिदमत है और उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं तो इमाम को इख्तियार है कि उसकी खिदमत को देखते हुए उसके लिए खास दुआ कर सकता है। अल्लाह के फजल से मैं तो इस सुन्नत पे अमल करता हूँ। इस हदीस की रोशनी में जब किसी ऐसी माँ का जनाजा आता है जिसने सारी जिंदगी दीन से मोहब्बत की, जब किसी ऐसे बाप का जनाजा आता है जिसने अपने बेटों को कुरान के लिए, दीन के लिए वक्फ किया, अल्लाह की राहों के लिए वक्फ किया, खुद बखुद ही अगर पता हो तो जुबान पे ये अल्फाज आ जाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक, ए अल्लाह, ये तेरा बंदा है, वक़फ़ा इब्नहु लिदीनिक, इसने अपने बेटे को तेरे दीन के लिए वक्फ किया था, कुरान के लिए वक्फ किया था। अल्लाह इसकी ये खिदमत कबूल करके तो उस कुरान को इसका सिफारिशी बना दे। तो पहला शख्स जिसको इज्जत मिलती है, जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता रहा, उसको खास इज्जत मिलती है जनाजे वाले दिन। दूसरा शख्स जो अल्लाह की राहों में निकला, जिहाद फी सबीलिल्लाह में निकला, आज ये जज्बा है जो उम्मत के अंदर बेदार करने की जरूरत है। मुसलमानों के 60 के करीब ममालिक, लाखों की अफवाज, उनके बड़े बड़े सितारे लगाने वाले अफवाज के सरबराह अल्लाह के कुरान की रोशनी में मसला फ़लस्तीन पे जुल्म सितम हो तो इस उम्मत के तमाम अफवाज के सरबराहों पे फर्ज हो जाता है कि वो मजम्मत पे इक्तिफा न करें, बयानात पे इक्तिफा न करें। ये सारी उम्मत अपना सारा कुछ तुम्हारे ऊपर इसलिए तो कुर्बान नहीं करती कि तुम भी चंद एक बद्दुआएं कर दो और मजम्मती बयान जारी कर दो। उनके ऊपर और उम्मत पे फिर जिहाद फर्ज होता है, क़िताल फर्ज होता है, मैदानों में निकलना फर्ज होता है, उसका ऐलान फर्ज होता है, उसका ऐलान फर्ज होता है। आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा शख्स जिसको इज्जत मिलती है, जिसको प्रोटोकॉल खास मिलता है, खास एजाज, खास मकाम मिलता है, ये वो शख्स है जो अपनी जिंदगी में मस्जिद से मोहब्बत करता था, मस्जिद से प्यार करता था, मस्जिद से उल्फत करता था, मस्जिद की आबादकारी के बारे में सोचता था। इसका माल मस्जिद के लिए, इसका वक्त मस्जिद के लिए, इसकी दौलत मस्जिद के लिए, इसकी औलाद मस्जिद के लिए, इसके बेटे मस्जिद के लिए। मस्जिद से मोहब्बत करने वाले से अल्लाह और अल्लाह के रसूल को एक खास ही मोहब्बत होती है। ये उम्मे महजन है, काले रंग की है, छोटे से गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली एक औरत है, फौत हो जाती है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के पैगंबर को क्या तकलीफ देनी है, क्या कहने अल्लाह के रसूल के, कैसे याद रखते थे एक एक शख्स को, उसकी अदाओं को, उसकी खिदमतों, उसकी मोहब्बतों को। देखा वो नजर नहीं आती, पूछा वो औरत कहाँ गई, नजर नहीं आती औरत कहाँ गई। बताने वालों ने बताया रात का वक्त था, फौत हो गई, हमने आपके आराम में खलल अंदाज होना मुनासिब नहीं समझा।
اس کو آپ کو اطلاع دیے بغیر ہم نے دفن کر دیا، کیا عزت ملی اس عورت کو، کیا مقام ملا اس عورت کو، کیا شان ملی اس عورت کو۔ صحابہ کو ساتھ لیا، کہا چلو میرے ساتھ، دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ قبر پہ پہنچے، کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھا، دعا کی، دعا کر کے کہا ان ہذہ القبور مملوءۃ ظلما، ان قبروں میں بڑے اندھیرے ہوتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ، جب میں دعا کرتا ہوں تو اللہ ان اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتا ہے۔ کوئی میرا ساتھی فوت ہو جائے تو مجھے بتا دیا کرو، مجھے اطلاع دے دیا کرو۔ چوتھا شخص جس کو خاص عزت ملتی ہے، جس کو خاص مقام ملتا ہے، وہ شخص جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا تھا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والا تھا، یتیموں کا خیال رکھنے والا تھا، فقیروں کا ہاتھ بٹانے والا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانے والا تھا، اپاہجوں معذوروں سے محبت کرنے والا تھا، ہمسایوں کا پاس رکھنے والا تھا، انسانیت کا خیر خواہ اور ان کا ہمدرد تھا۔ تکلیف دوسروں کی ہوتی تھی، مشقت اس کو ہوتی تھی، غم دوسروں کے ہوتے تھے، اٹھاتا یہ تھا، زخم دوسروں کے ہوتے تھے، سہتا یہ تھا، میتیں دوسروں کی ہوتی تھیں، آنسو یہ بہاتا تھا۔ ایسا ہمدرد انسان جس دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے، اللہ اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ہوتی ہیں، اس دن خاصی محبتیں ملتی ہیں، خاص اعزاز ملتا ہے، خاص آنر ملتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دور ہے، دو لوگ ہیں، یہ دو کہانیاں ہیں، دو کردار ہیں، دو انسان ہیں، دو رویے ہیں، دو انجام ہیں۔ ان میں ایک وہ ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے، دوسرا وہ ہے اس کے پاس بھی دولت ہے، کچھ کم ہے، دونوں ہمسائے ہیں۔ یہ بیچارہ جو مسکین ہے، یہ اپنے باغ کی دیوار کو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ جب سیدھا کرتا ہے، درمیان میں ہمسائے کی کھجور کا درخت آتا ہے، یہ اپنے ہمسائے سے کہتا ہے یہ کھجور کا درخت آپ مجھے بیچ دیں یا مجھے دے دیں یا کسی طریقے سے، تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ وہ مانتا نہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس چلا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ میری سفارش کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی اتنی بڑی آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کھجور دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت بہت ہوتی ہے، کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، کہتے نہیں جی میں تو نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ زمیندار تھے، ان کے پاس کھجوروں کا باغ تھا، رہا نہیں جاتا، سوچتے ہیں دنیا کی زندگی نامعلوم کب تک رہے گی، پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی یہ جو کھجور ہے اگر یہ نہیں دیتا میں آپ کو لے دوں تو مجھے بھی آپ جنت میں ایک کھجور کی ضمانت دیتے ہیں؟ کہا دیتا ہوں، کہا دیتا ہوں۔ چلے گئے اس کے پاس، کہا ہوگا اس سے تاریخ کے بارے میں سوچتا ہوں، میرا خیال کہتا ہے، میرا دل و دماغ کہتا ہے۔ اس سے کہا ایک کھجور دے دو، ایک لے لو، کہا نہیں، 10 لے لو، کہا نہیں، 20 لے لو، کہا نہیں، میری 100 کھجوریں لے لو، کہا نہیں، 200 لے لو، کہا نہیں، اور میری 300 کھجوریں لے لو، یہ ایک کھجور دے دو، کہا نہیں، 400، 500۔ اس کے باغ میں تاریخ کہتی ہے 600 کھجوریں تھیں، کہا 600 کھجوروں والا میرا سارا باغ لے لو، ایک کھجور تو دے دو، ایک کھجور تو دے دو۔ وہ جانتے تھے نا دنیا کی اوقات کیا ہے، اور جانتے تھے ان کا ایمان تھا اللہ کے پیغمبر نے جو کہا سچ کہا، جو کہا حق کہا، جو کہا برحق کہا۔ آج بھی یہ کردار ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے لیے ایسا کرنا حرام ہے۔ مسجد کے پڑوس میں، ادارے کی ہمسائیگی میں، کسی دینی مرکز کے پڑوس میں اگر کسی کا گھر ہے،
ٹھیک ہے زبردستی اس سے نہیں لیا جا سکتا، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس پہ زبردستی نہیں کر سکتی۔ ایک ہوتا ہے رائٹ اور حق، ایک ہوتا ہے دین سے محبت اور جذبات، لیکن وہ لوگ بھی بعض دفعہ اتنے بخیل اور اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں، بس عجب کہانیاں ہیں۔ جب اس دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو آج بھی سلسلے اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ وہ جناب ابو الدہدہ کہتے ہیں 600 کھجوریں لے لو، پورا باغ لے لو، ایک کھجور دے دو۔ کہتا ٹھیک ہے، کہتا ٹھیک ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے بیوی کھجوروں کے باغ میں ہے، بچے کھجوروں کے باغ میں ہیں۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، سودے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی نصیبیں ہوتے ہیں، وہیں سے آواز دیتے ہیں نکل آؤ باہر، یہ باغ تمہارا باغ نہیں رہا، اس کے سودے ہو گئے، اللہ کے نبی سے سودے ہو گئے، جنت کی کھجور کے بدلے سودے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ربیح البیع ربیح البیع ربیح البیع، سودے گھاٹے کے نہیں ہوئے میرے ساتھی، تجھے مبارک ہو، سودے فائدے کے ہوئے ہیں، سودے فائدے کے ہوئے ہیں۔ پھر وہ بھی مرتا ہے، یہ بھی مرتا ہے، اس کا بھی جنازہ، اس کا بھی جنازہ، اس کے بھی جنازے کا دن، اس کے بھی جنازے کا دن، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ کون تھا، کون نہیں تھا، کوئی کہتا ہے منافق تھا، کوئی کہتا ہے مسلمان تھا، لیکن بخیل تھا۔ تاریخ کی شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں، وہ تو تاریخ میں گم ہو گیا، لیکن جس نے یہ خدمت پیش کی ایک ہمسائے کے لیے، غریب انسان کے لیے، تاریخ نے نہیں، اسے حدیث نے یاد رکھا۔ اور حدیث کی بھی وہ کتاب جسے صحیح مسلم کہا جاتا ہے، قرآن کے بعد صحیح بخاری، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جناب ابو الدہدہ کا آپ نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، آپ کے ذہنوں میں وہ سارے منظر آ گئے کہ کیسا میرا صحابی ہے، 600 کھجوریں دے دی، ایک کھجور لینے کے لیے پورا باغ دے دیا میری ایک بات کے اوپر۔ جنازے سے فارغ ہوئے، یہ تاریخی جملہ کہا کن من عزق رداہ لأبی الدہدہ، ابو الدہدہ تجھے مبارک ہو، ایک کھجور نہیں، میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنت کی کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ابو الدہدہ کی روح کب آتی ہے تیرے انتظار میں ہے۔ کم من عزق رداہ لأبی الدہدہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو زندگی اچھی گزارتے ہیں اور پھر جنازے کے دن ان کو عزتیں ملتی ہیں، دنیا میں بھی، انسانوں کے دلوں میں بھی، آخرت میں بھی، اللہ کی عدالتوں میں بھی، پیغمبر کی زبانوں سے بھی۔ اللہ میرا اور آپ کا خوبصورت حسن خاتمہ اور عظمت و مقام اور عزتوں والا جنازہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔